دارین مبارکہ کے تصدق سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم جمعۃ المبارک کی ان روحانی، وجدانی اور لسانی ساعتوں میں اللہ رب العزت کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ثانیہ، میں شکر گزار ہوں محترم المقام محترم سید تنویر محترم سید انوار حسن شاہ صاحب کا کہ ان کے توسل سے یہ چند لمحے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن بالخصوص ان کی کاوشوں سے ہم ہر ماہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ محترم المقام محترم سید عمران علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آج کی اس نشست میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہارون آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی صدر تحریک منہاج القرآن ہارون آباد محترم المقام محترم طارق محمود چٹھا صاحب تشریف لائے، اور محترم المقام محترم محمد عالم صاحب ہمارے پاس فقیر والی کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو بھی دل کی اپنی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستان کی بطار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اشتہار پڑھا ہوگا، اس پر دو عنوانات جاری ہیں۔ ایک عنوان معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہے، اور دوسرا عنوان مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذاتی وقار کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور ابھی ہم جہاں پر موجود ہیں ہم دونوں نسبتوں کے درمیان بھی موجود ہیں۔ 13 رجب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولادت کا سعادت کا دن ہے، اور 27 رجب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ وہ آنے والا وقت ہے کچھ ہی دنوں 18 فروری، تو ہم چونکہ درمیان میں ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان دونوں موضوعات کو آج اس بیان کے اندر شامل کیا جائے۔ تو چونکہ وقت جمعۃ المبارک کا ہے، اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ملاقات ہے رب کائنات سے معراج کی شب، اس کو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کروایا ہے۔ اب میں اس موضوع کو فقط ایک اینگل سے، ایک جہت سے بیان کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے، فقط ایک اینگل اس موضوع کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خالق کائنات کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
اور یہ شاہ صاحب ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی سے خالق کائنات نے کلام فرمایا، اس کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی نبی کو رب کائنات نے اپنا دوست بنایا، اسے خلیل اللہ بنا دیا، سبحان اللہ، کسی حبیب کو رب کائنات نے چنا اور اس کو حبیب اللہ کر دیا، اور اسی طرح دوستان سی وقار کسی نبی کو رب کائنات نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا اثر مبارک زمین پر کر کے وہ سوکھی لکڑی سانپ بن جاتی ہے۔ کسی نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ یوں بغل میں ڈال کر باہر نکالتا ہے، وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال لیتا ہے۔ کسی نبی کو خالق کائنات نے کوئی اور معجزہ عطا فرمایا، اور جب باری تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باری آئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، ایسا معجزہ ہم نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ کسی نبی کو اے محبوب ہم نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو معجزے عطا فرمائے، لیکن جب آپ کی باری آئی تو تاجدار کائنات آپ کی ذات ذی وقار کو ہم نے ایک معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ آپ کی ذات ذی وقار کی بات کی جائے تو آپ کے معجزات وہ لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ آپ پتھروں کی طرف اشارہ کریں تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے تاجدار کائنات آپ کو ہم نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مٹھی کے اندر بند کنکریاں ہوں، آپ ان کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی توجہ سے وہ مٹھی کے اندر بند جو کنکریاں ہیں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، چاند کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر سورج ڈوب جائے انگلی کے اشارے سے ہم سورج کو طلوع کر دیتے ہیں، اور میرے محبوب سب سے بڑھ کر ہم نے وہ معجزہ عطا فرمایا آپ کو جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، کہ رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے آپ کو عرش پر بلا کر اپنی ملاقات سے بھی کر دیا۔ تو یہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا دوستو ایسا معجزہ ہے کہ جیسا معجزہ خالق کائنات نے کسی اور نبی کو عطا پہلی بار۔ آپ جانتے ہیں کہ منہاج القرآن کے علماء وہ روایتی علماء کرام کی طرح گفتگو نہیں کرتے، ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن تھوڑا سا اصول بتا رہا ہوں۔ ہم کوئی نہ کوئی علم کی بات لے کر جاتے ہیں، محترم شاہ صاحب تشریف فرما ہے، جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس معجزے کو اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوری کتاب بڑی تفصیل کتاب ہے، اس پوری کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے آقا علیہ السلام کی اس معجزے کو مختلف جہتوں سے بیان فرمایا، اس میں سے ایک اس ٹاپک پر گفتگو فرمائی۔ اب فرماتے ہیں کہ جو معجزہ ہے یہ نکلا ہے عاجزہ یا اجزم سے۔ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، عربی جاننے والے ہیں تو یاد رکھیے کسی نہ کسی لفظ کا ایک مصدر ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کا ایک مصدر ہوگا، جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے، روٹ ورڈ ہوگی جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ تو لفظ معجزہ عاجزہ یا اجزم سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام سے عاجز آ جانا۔ عرب کے اندر ایک کہاوت بولی جاتی ہے، عاجزہ فلان عن العمل، فلاں آدمی فلاں کام کرنے سے عاجز آ گیا۔ اسی لفظ کو اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں
تو ائمہ لغت بیان کرتے ہیں امر خارق العادہ یعجز البشر ان یاتوا بمثلہ، یعنی ایسا خلاف فطرت، قوانین فطرت کے خلاف کوئی ایسا کام جس کی مثل لانے سے یہ فرد بشر عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستان اسی کا کار یاد رکھیں، جو معجزہ ہوتا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کوئی پیسے نہ دیں، بس میری گفتگو کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ لفظی معجزہ اور جو معجزہ ہوتا ہے دوستان اسی کا کار، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ عطا کیا جاتا ہے، اور عطا کس کو ہوتا ہے؟ خالق کائنات کے برگزیدہ نبی اور رسول کو۔ دوسری بات، جو معجزہ ہوتا ہے دوستان اسی کا کار، اس کا صدور اللہ پاک کے کسی نبی اور رسول سے ہوتا ہے، ولی سے نہیں ہوتا۔ ولی کی بات ہم بعد میں جا کر بیان کریں گے۔ اور معجزہ دوستان اسی کا کار ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے، قوانین فطرت سے، عالم اسباب سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو اس کو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، عام بندے کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن انسان کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ معجزہ اللہ رب العزت خود عطا فرماتا ہے اپنے نبی۔ ایک بات تو یاد رکھیے، یہ جو خلاف فطرت کام ہے، افعال ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں۔ خلاف فطرت کام اگر کسی نبی سے سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے ارحاس۔ ارحاس کہتے ہیں کسی نبی کی ولادت پر یا ولادت سے قبل کوئی ایسے واقعات رونما ہو جائیں جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ان کو پھر ہم معجزہ نہیں کہتے، ان کو ہم ارحاس کہتے ہیں۔ تیسری بات، آپ نے سب نے لفظ سنا ہے کرامت کا، تو کرامت بھی ایسا فعل ہوتا ہے جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن کرامت کا جو ظہور ہے وہ اللہ کے نبی یا رسول سے نہیں ہوتا، وہ خالق کائنات کے کسی برگزیدہ ولی سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے فقیر بھائی والو، چوتھی چیز ہے استدراج۔ قوانین فطرت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کسی کافر سے بھی صادر ہو سکتا ہے، کسی فاسق اور فاجر گناہگار سے بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا معروف واقعہ ہے کہ وہ جو ہندو تھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، ہوا کے اندر اس کی پرواز تھی، تو پتہ چلا کہ خلاف فطرت جو افعال ہیں وہ کسی کافر سے بھی صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم نہ معجزہ کہیں گے، نہ ارحاس کہیں گے، نہ کرامت کہیں گے، اور بلکہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ استدراج، چوتھا نام اس کو دیا جائے گا۔ اب چلیے ہم ایک دلچسپ موضوع کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے ہماری گفتگو بڑی خوبصورت بننے والی ہے۔ حضرت محترم، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے کہ انسان کو رب کائنات نے کیسے تخلیق کیا، تو انسان پہلے کا پانی کا نطفہ ہوتا ہے، پھر اس پر گوشت آتا ہے، ہڈیاں آتی ہیں، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ کیا ہم اس چیز کو معجزہ کہیں گے؟ بولیے نا بھائی، اس کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ایک قانون فطرت ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک پانی کے نطفے سے۔ دوسری چیز، ہم زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں، تو بیج میں سے جو کونپل نکلتی ہے، کونپل میں سے تنا نکلتا ہے، مضبوط بنتا ہے، اس پر شاخیں آتی ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اس کا
ایندھن بنا دیا جاتا ہے، بولیے اس کو معجزہ کہیں گے؟ نہیں دوستان زیباکار، اب انسان پیدا ہوا پانی کے نطفے سے، یہ معجزہ نہیں بنتا۔ ارے معجزہ تب بنے گا کہ جب کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ جی بن باپ کے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب کا معجزہ ہے۔ ارے ایندھن سے کیا بن جاتا ہے؟ لکڑی سے ایندھن بنا، بات ختم۔ یہ معجزہ نہیں ہے۔ کہیں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ سوکھی لکڑی ہو، اس کو آپ زمین پر پھینکے تو سانپ بن جائے؟ جی سوکھی لکڑی ہو، زمین پر پھینکے سانپ بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک جس نبی کو یہ معجزہ عطا فرمانا چاہے وہ معجزہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہ میں نے بات آپ کو سمجھانا چاہیے کہ دراصل معجزہ کہتے کسے؟ بات سمجھ کے نا، جو خلاف فطرت ہوتا ہے، قوانین فطرت کے برعکس ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم انبیاء کرام کے چند معجزات کو دیکھتے ہیں۔ ادھر گھڑی یہ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ حاضرین محترم، اب آئیے انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھتے ہیں اور پھر آقا علیہ السلام کے معجزے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ العزت نے جس بھی نبی کو معجزہ عطا فرمایا وہ وقت کے مطابق عطا فرمایا، زمانے کے مطابق عطا فرمایا۔ جیسا وقت ہوتا ویسے ہی اللہ پاک اس نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا۔ اس کی آواز کو تھوڑا سا اور کم کریں، ان کو بالکل کم کر جو فقط بیچ رکھیں۔ اب آئیے انبیاء کرام کی بات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، جادو پر لوگوں کو بڑی مہارت ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا؟ آپ کو بھی اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ، اب میرے ذہن میں وہ آیت نہیں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ، جی ثعبان مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک پھینکتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے۔ تو دوستان زیباکار، اب یہ معجزہ کس کو عطا فرمایا رب کائنات نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ادا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ انسان جب دفن کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد انسان کا گوشت زمین کے اندر مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ مولا تو انسان کو دوبارہ زندگی کیسے عطا کرتا ہے؟ انسان کو دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم 4 پرندے پکڑ لو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو اور 4 پرندوں کو اپنی طرح مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ ملاؤ، آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو۔ اس کے بعد ثُمَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، اپنی طرف مدعو کرو۔ جب تم ان کو پکارو گے تو وہ اڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوستان زیباکار 4 پرندے لیے۔ پہلا پرندہ تھا مور، دوسرا پرندہ تھا کبوتر، تیسرا پرندہ تھا چیل، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہ کبا تھا، اور چوتھا پرندہ تھا مرغ۔ کتنے پرندے ہوئے؟ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور 4 پرندوں کو لے کر اپنی طرف مانوس کیا اور اس کے بعد ان کو ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت کو آپس میں ملایا اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کو رکھ دیا، اور پھر ان کو اپنی طرف مدعو کیا، اپنی طرف پکارا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف پکارتے ہیں تو دوستان زیباکار گوشت کا ایک ٹکڑا دوسرے سے ملتا ہے، دوسرا تیسرے سے ملتا ہے، اور یوں گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملتے ہوئے کامل مکمل پرندے بنتے ہوئے اور اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ نے جب اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا. آپ دوستان سی وقت یہاں پر آئیے. 4 پرندے تھے. عرفاء بیان کرتے ہیں، علماء تصوف بیان کرتے ہیں کہ 4 پرندوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور ان کو ذبح کیا، اس کے پیچھے کی حکمت تھی. حکمت کیا تھی؟ حکمت بڑی واضح ہے اور اس حکمت کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ. 4 پرندے، ایک ہے مور، مرغ، کبوتر اور چیل. ان 4 پرندوں کے اندر دوستانی سی وقت 4 بری خصلتیں پائی جاتی ہیں. ہر پرندے کے اندر ایک بری خصلت پائی جاتی ہے. اگر ہم مور کی بات کریں تو مور کو اپنی ظاہری خوبصورتی پر بڑا فخر ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہوتا ہے. وہ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ مور کو جب لیا، اس کو ذبح کیا، بتانا یہ مقصود تھا کہ اے انسان، اگر تیری ذات کے اندر، تیری شخصیت کے اندر یہ ظاہری غرور پایا جاتا ہے تو اپنی ذات پر بڑا فخر کرتا ہے کہ رب کائنات نے مجھے بڑے خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بڑے خوبصورت بال عطا کیے، مجھے کندو کامت عطا فرمایا ہے. اے انسان، اگر تیری ذات کے اندر یہ بری خصلت ہے تو تمہیں اس خصلت کو ذبح کرنا ہوگا. دوسری چیز جو کبوتر ہے، اس کو بلندی پرواز پر بڑا فخر ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. تو عرفاء بیان کرتے ہیں اے انسان، اگر اللہ پاک تمہیں کسی منصب پر فائز کر دے، کسی عہدے پر فائز کر دے، تم وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، MLA ہو، MP ہو، چیئرمین ہو، کسی بھی منصب پر فائز ہو چکے ہو، تو انسان تمہیں اس عہدے پر، اس منصب پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے اگر تکبر کرو گے تو جتنے بھی اعمال تمہارے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ نہیں رکھیں گے، خالق کائنات کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اگر تو اپنے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہے تو تمہیں اس چیز کو بھی اپنی ذات سے ذبح کرنا ہوگا. تیسری چیز دوستان ذبح کا چیز ہے، کبا ہے. تو اس کے اندر بری خصلت کیا پائی جاتی ہے؟ اس کے اندر حرص ہوتا ہے، لالچ پایا جاتا ہے. تو اگر انسان کی شخصیت میں، انسان کی ذات میں لالچ ہو، انسان کی شخصیت میں حرص ہو، تو انسان ہمیں اس حرص کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مرغ ہے، اس میں کثرت شہوت پائی جاتی ہے. تو انسان میں اگر یہ چیز بھی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی کیا کرے؟ ذبح کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرما دیا. اسی طرح انبیاء کرام کے معجزات کی بات کرتے جائیں تو وقت تو سائنس وقت بیتتا جائے گا. اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں دوستان شیوا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، وقت کے مطابق عطا فرمایا، زمانے کے مطابق عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ چیز تھی تو آپ نے یہ معجزہ عطا فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ عطا فرما دیا، صالح علیہ السلام کو اور معجزہ عطا فرمایا. ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرماتا رہا. لیکن جب باری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو رب جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، سائنسدان اتنی ترقی کر جائیں گے کہ وہ ستاروں تک پہنچ جائیں گے، چاند پر اپنا بسیرا کر لیں گے، آسمان پر کمندے ڈال لیں گے. اگر آج میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ نبی عطا نہ فرمایا تو کل لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو چاند پر بسیرا کر لیا لیکن آپ کے نبی کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، آپ کا نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان، جہاں تک تمہاری سائنس 1400 سال بعد پہنچے گی، تمہارے سائنسدان 1400 سال بعد پہنچیں گے اور وہ رسائی کہاں تک حاصل کریں گے؟ فقط چاند تک، فقط ستاروں تک. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ وہ چاند سے بھی اوپر نکل گئے.
ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ارے وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر جبریل امین علیہ السلام بھی رک جاتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انملتا لا ترکتو، اگر یہاں سے چونٹی کے پر برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے دوستان ذی وقار آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس ستاروں پر کمندے ڈالیں گے لوگ، آسمان تک پہنچ جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام دوستان ذی وقار یہاں تک نہیں پہنچے، شام تک نہیں پہنچے۔ ارے شام تو خود میرے مصطفیٰ کی اتباع میں ہے، خود آقا علیہ السلام کی پیروی میں ہے۔ یوں انگلی کا اشارہ فرمائیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام بنو سعد کے قبیلے میں ہیں، پنگوڑے میں ہیں، یوں انگلی ہل رہی ہے، چاند بھی ویسے ہی ہل رہا ہے۔ انگلی یہاں جاتی ہے، چاند بھی یہاں جاتی ہے، چاند بھی یہاں۔ تو دوستان ذی وقار چاند تو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں پر ناچنے والا ہے۔ تو دوستان ذی وقار چاند پھر نیچے رہ گیا، پہلے آسمان پر پہنچے تو آقا علیہ السلام کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آقا علیہ السلام کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آقا کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہے، آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اور ساتویں آسمان پر حضور نبی کریم ملاقات کے لیے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ آپ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد دوستان ذی وقار آگے بڑھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائے گی، دوزخ کی سیر کرائے گی۔ سارے احوال آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ آج کی رات تو اپنے اس برگزیدہ نبی کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے کہ جس پر اے باری تعالیٰ کو ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت تو درود بھیجتا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم بھی اس نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس نبی کو تکنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ، اس درخت پر جمع ہو جاؤ۔ تمام فرشتے سکڑ کر اس درخت پر آ جاتے ہیں، اور جب تاجدار کائنات وہاں سے گزرتے ہیں تو تمام فرشتے آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیتے ہیں، تاجدار کائنات کا مکھڑا تکتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھنے لگے تو جبریل رک گئے، براق رک گیا۔ جبریل آگے بڑھو، براق آگے بڑھو، ہاتھ جوڑتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رسائی فقط یہاں تک تھی، یہاں تک میری رسائی تھی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ دوستان ذی وقار آقا علیہ السلام پھر وہاں سے اکیلے آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر جبریل بھی رک گئے، جہاں پر براق بھی رک گیا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خود اکیلے آگے بڑھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سبز رنگ کا ملکوتی تخت لایا جاتا ہے، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بیٹھتے ہیں اور پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ دوستو فقیر والی والوں، ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پر دوستان ذی وقار وہ رف رف بھی رک جاتا ہے، رف رف بھی رک جاتا ہے۔ مسجد الحرام سے سفر کیا مسجد اقصی تک، کس پر؟ براق پر۔ پھر اس سے آگے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، کس پر؟ براق پر۔ تو مجھے اس براق سے بڑی محبت تھی، یہ محبت تھوڑی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس براق سے بڑی محبت تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اس براق پر جلوہ افروز ہوئے، جب سفر شروع کرنے لگے، اس پر جب بیٹھے
تو یہ براق خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جن کی خاطر رب کائنات نے اس بزم ہستی کو سجا رکھا ہے، وہ تاجدار کائنات آج مجھ پر سوار ہے۔ خوشی سے ناچنے لگا۔ اب یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، تو جب ابھی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 1.5 سال کا، تو میں نے اس براق سے نسبت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام بھی براق محمد رکھا، اس کا نام بھی براق محمد رکھا۔ یہ براق اس کی اتنی زیادہ سپیڈ تھی دوستو کہ جہاں پر انسان کی ایک نگاہ ہوتی تھی، جہاں پر انسان کی نگاہ کی رسائی ہے، حد ختم ہوتی ہے، وہاں تک براق کا فقط ایک قدم اٹھتا تھا۔ اب یہ سارا واقعہ تو چونکہ میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ اب دوستان سی وفات، رف بھی رک گیا، براق بھی رک گیا، وہ تخت بھی رک جاتا ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور کے حالے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بقعۂ نور کے اندر داخل ہوئے، سفر جاری ہے۔ اب آگے جب گئے تو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اجنبیت محسوس کی، تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی۔ جب اجنبیت محسوس کی تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی، کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آپ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ کس یا محمد ان ربک یصلی، یہاں پر صلاۃ کا معنی درود نہیں ہوگا، ارے درود تو تاجدار کائنات کا رب اس وقت بھی پڑھ رہا تھا جب میرے مصطفیٰ اس دنیا پر تھے، جب مسجد حرام میں تھے تب بھی اللہ پاک درود بھیج رہا تھا، مسجد اقصی میں بھی درود بھیج رہا تھا، ارے میرے مصطفیٰ پیدائش میں ہیں تب بھی خالق کائنات درود بھیج رہا ہے۔ تو یہاں پر صلاۃ کا معنی درود نہیں کیا جائے گا، یہاں پر صلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پر صلاۃ کا معنی ایک ہوگا، کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اب دوستان سی وقت خالق کائنات قریب ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر فاصلہ مٹتا گیا، ثم دنا فتدلی، دنا فتدلی۔ اب دوستین الفاظ کی طرف غور کیجئے گا، اس لفظ کا جو فاعل ہے اس قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں، فعل کا ذکر ہے لیکن فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلی یعنی وہ قریب ہوا، فتدلی پس وہ اور زیادہ قریب ہوا۔ فعل کو تو ذکر کر دیا لیکن فاعل کو ذکر بولیے نہ کیا۔ اب آئمہ بیان کرتے اس کا ایک معنی یہ ہے آقا قریب ہوئے پھر آقا مزید قریب ہوئے، دوسرا معنی اللہ قریب ہوا پھر اللہ پاک اور زیادہ قریب ہوا، لیکن ان دونوں کے اندر تطبیق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد علی آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، یہ جو دنا کا فاعل ہے یہ میرے مصطفیٰ ہیں، دنا کا فاعل میرے مصطفیٰ، اس لیے کہ جو پہلی قربت ہوتی ہے وہ آنے والے کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر میں لاہور سے چلا ہوں، گجرات سے آیا ہوں، فقیر والے پہنچا ہوں، تو یہ پہلا سفر کس نے کیا؟ میں نے۔ آگے پیاز صاحب رسیو کرنے کے لیے آئے تو دوسرا سفر ان کا ہے۔ پہلا سفر دوستانہ جی وقت وہ مہمان کا ہوتا ہے، دوسرا میزبان کا ہوتا ہے۔ تو دوستانہ جی وقت ثم دنا فتدلی، پہلی قربت تاجدار کائنات کی، پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فتدلی یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اور رب کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ دوستان زیوکار 2 کمانوں سے اللہ پاک نے یہاں پر تشبیہ دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ عرب کے اندر جب 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، پر بعد میں آپس میں ملتے،
تو کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے قبیلے کی کمانوں کو آپس میں ملاتے اور اس میں سے ایک تیر نکالتے تھے جی، دو کمانوں کو آپس میں ملا کر کیا کرتے؟ ایک تیر نکالتے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا؟ ارے مقصد یہ ہوتا ایک کا دوست دوسرے کا بھی دوست ہے، ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے۔ اب دوستان جیوتا اللہ پاک نے یہاں پر بتانا چاہا کہ انسان پکانا کا بتاؤ صحیح ادنا، یہ بیان کر کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد جو میرے مصطفیٰ کا دوست ہوگا وہ خالق کائنات کا بھی دوست ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دوستان جیوتا رب نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کا دوست ہوگا وہ میرا بھی دوست، اور جو میرے محبوب کا دشمن ہو گیا بندے وہ میرا بھی دشمن ہوگا۔ اب دوستان جیوتا یہاں سے میں تھوڑا سا کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اب تھوڑا سا اہل بیت اتحاد کی بات کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے جمعے پر بھی آج سے غالباً 1-2 ماہ قبل یہاں پر حاضر ہوا تھا، تو اس وقت میں نے اس مدرسہ کی دیواروں پر نہیں دیکھا تھا کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آج میری نگاہ یہاں پر پڑی ہے، آج نگاہ پڑی ہے۔ وہاں پر ایک شعر بڑا خوبصورت درج ہے، لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا۔ یہ مولا علی مرتضیٰ کا در ہے دوستان جیوتا، اور اگر ان کا فیض لینا چاہتے ہو تو سید حضرات کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لو، ان سے اپنی نسبتوں کو جوڑو۔ لکھا مولا علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے سید تنویر کا جھنڈا کھڑا ہوا۔ آپ دوستان جیوتا مجھے بتا رہے کہ دوست اس شہر کے اندر فقیر والی کے اندر جو اہل سنت کا جھنڈا اگر کسی نے گاڑا ہے تو وہ سید تنویر شاہ صاحب ہیں، سید تنویر شاہ صاحب ہیں۔ تو دوستان جیوتا ایک اللہ کا ولی سید زادہ آپ کی سرزمین پر دفن ہے، سید زادہ آپ کی سرزمین پر دفن ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہم دیکھیں سید حضرات کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، اور یہ ادب ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی آپ کی وجہ سے ملا ہے، آپ کی نسبت سے ملا ہے۔ اب دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں برادری فلاں برادری فلاں برادری، میرے پاس بڑا پیسہ نہیں۔ دوستان جیوتا یہ پیسہ کچھ نہیں، یہ برادریاں کچھ نہیں۔ اگر اس روئے زمین کے اوپر کسی کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے تو وہ خاندان میرے مصطفیٰ کا خاندان، وہ اہل بیت اتحاد کا گھرانہ ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کوئی بھی خاندان نہیں ہے، کوئی بھی برادری افضل نہیں ہے۔ ارے افضل ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، کلمہ نصیب ہوا تو تاجدار کائنات کی وجہ سے۔ تو بولیے جو آقا علیہ السلام کی پشت میں سے پشت میں سے آگے بڑھتا جائے، اور یہاں پر ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے کثیر معانی ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے دوستان جیوتا، رب نے فرمایا کہ اے تاجدار کائنات ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا کا بابا بنایا، یعنی ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وقت کم ہے، اس کے پیچھے کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے بڑا عجیب ہے۔ لوگوں کافروں نے آ کر تانا کشی کرنا شروع کر دی۔ جب آقا علیہ السلام کے بیٹے انتقال ہوئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وصال کر گئے، تو لوگوں نے نعوذ باللہ آقا کو تانا دیا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب کائنات نے کیا کیا ہے، ابتر کر دیا ہے، آپ کی نسل کو ختم کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب آپ ان کی فکر نہ کیجئے، ان کے تانوں پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا کا بابا بنایا ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب دوستو وہ شدید بدبخت تھا کہ جو کربلا کے اندر ظاہراً کہتا پھرتا تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور کہتا تھا کہ آقا کا خاندان ختم ہو گیا۔
آج دنیا گھوم کر دیکھ رہے، جس خطے میں چلے جائیں اس شدید بدبخت کی نسل میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن دنیا کے جس بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو سید زیادہ نظر آئے، آپ کو ہر جگہ پر اہل بیت طہار کا فرزند نظر آئے گا۔ تو دوستو خدا را ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑے، اور یہ نسبتوں سے جوڑنے کے لیے میں ویسے ہی تلقین نہیں کر رہا کہ شاید خالد شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے تو ان کی خوشامد ہوگی، نہیں دوستو، ہمیں خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہمیں خوشامد کی ضرورت کیوں ہو جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود اہل بیت طہار کے فضائل بیان فرمائے، خود آقا علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے، تو ہمیں جب تاجدار کائنات نے فرما دیا تو لوگوں کے فتووں کی ضرورت، لوگوں کے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے تانے لگاتے رہیں، جتنے فتوے لگاتے رہیں دوستان ذی وقار، ہم اس کو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جوتے کی نوک پر جی، لیکن جو بندہ اہل بیت طہار سے جڑ جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ پاک اس انسان کو بہت زیادہ نوازتا ہے، نوازتا ہے اللہ پاک۔ اب ایک دو حدیث مبارکہ میں آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایسے حدیث مبارکہ تو کثیر ہیں، لیکن ان کو بالخصوص آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ارے شہید کا یہ مقام ہے، شہید کا یہ رتبہ ہے کہ جب شہید اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی گردن پر تلوار چلتی ہے، اس کے جسم میں گولی لگتی ہے، تو فوراً اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اور اس بندے کے درمیان جتنی ہی جماعت ہیں، جماعت کو اٹھا دیا جائے، پردوں کو ہٹا دیا جائے۔ تو جو شہید ہوتا ہے وہ وقت شہادت خالق کائنات کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کا دیدار کرتا ہے۔ اور یہاں پر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، مولا کائنات سے محبت کرتا ہوا، سیدہ کائنات سے محبت کرتا ہوا، حسنین کریمان سے محبت کرتا ہوا، دوستان ذی وقار میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ رب کی نگاہوں میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا، وہ انسان شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا۔ شہید تب بنتا ہے جب جسم میں گولی لگے، گردن پر تلوار چلے، اس دنیا سے رخصت ہو۔ نہیں دوستو، یہاں پر آقا نے فرما دیا کہ جو بندہ اہل بیت طہار سے محبت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سنیے آگے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے دوستو، ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کو مرتے دم تک اللہ پاک توبہ نصیب نہیں فرمایا، ویسے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت طہار سے محبت کرے گا، ان سے مودت کا دم بڑھے گا، تو خالق کائنات اس وقت تک اس پر موت طاری نہیں فرمائے گا جب تک اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائے، اس کو توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دے۔ آگے سنیے، فرمایا الا اے بندو خبردار ہو جاؤ، فمن مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ چھوٹا لفظ نہیں دوستو، مات مغفورا، خبردار ہو جاؤ، جو بندہ اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ آگے دوستان سے وقت سنیے، فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ اللہ پاک اس شخص کو جو اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کے ایمان کو مکمل فرما دے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، ہائے ہائے ہائے، آگے الفاظ کو سنیے گا، فرمایا بشرہ ملک الموت ثم منکر نکیر، فرمایا
کہ جو بندہ اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک نہیں ثم منکر نکیر. اور جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے سوال پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لی محمد. بتا اے انسان اس ہستی محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اگر تو اس کو اہل بیت طہار سے تعلق مضبوط ہوا رشتہ مضبوط ہوا تو تاجدار کائنات فرمائیں گے کہ یہ فقیر والے کے سرزمین پر بیٹھ کر میرے اہل بیت طہار سے محبت کرنے والے اہل بیت طہار سے محبت کرتے تھے میرے علی سے محبت کرتے تھے سیدہ کائنات سے محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے. اور آگے ارشاد فرمایا الا فمن مات علی حب آل محمد. خبردار ہو جاؤ جو بندہ اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا یغفو الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها. اس انسان کو جنت کی طرف اس طرح پیار کے ساتھ لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو اس کے خامند کے گھر لے جایا جاتا ہے اس کے خامند کے گھر لے جایا جاتا. پھر فرمایا فمن مات علی حب آل محمد. خبردار ہو جاؤ جو بندہ اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنۃ. اللہ پاک اس کی قبر کے اندر 2 دروازے جنت سے کھول دے گا. آگے فرمایا بمن مات علی حب آل محمد مات جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ پاک اس کی قبر کے اندر رحمت والے فرشتوں کا نزول فرمائے گا جو ہر وقت اس کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہیں گے. تو یہ درجات اللہ پاک عطا فرماتا ہے دوستان زیباکار ان لوگوں کو کہ جو بندہ اہل بیت طہار سے محبت کرتا ہے. اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیے گا اور یہاں پر ایک تلقین بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو خدا را جس طرح سے ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں نا بھائی. اور یہاں پر ایک دوسرا جملہ اپنی ذات سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تاجدار کائنات سے بھی عشق کرتے ہیں. بھائی محبت کرتے ہیں ذرا بولیے سبحان اللہ. آپ دوستان زیباکار جو بندہ آقا علیہ السلام سے محبت کرے اور اہل بیت طہار سے محبت کرے اس انسان کو چاہیے کہ وہ یہ محبت کا پودا اپنی نسل کے اندر بھی ڈالے. اپنی نسل میں بھی یہ پودا ڈالے. اگر ہم آقا علیہ السلام سے محبت کریں اور ہماری اولاد محبت نہ کرے ہم ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بولیے ہم کامیاب گئے یا ناکام گئے. اہل بیت طہار سے خود محبت کریں لیکن ہماری اولادیں نہ کریں تو بولیے کامیاب گئے ناکام گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کچھ اور سکھاؤ نہ سکھاؤ لیکن 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازماً سکھلاؤ. کتنی بولیے 3 چیزیں. اس میں پہلی چیز ہے حب نبیکم. اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بھی ڈالو. لیکن دوستو آج ہم اولاد کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں ہم سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اولاد کو دین کا درس نہ دیا اسلام کا درس نہ دیا اور ایسے دنیا سے رخصت ہو گئے تو مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر انجینئر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا؟ بولیے نا بھائی نہیں کرے گا. ہاں اگر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دین پر تربیت کی دین بھی سکھلایا آقا کی محبت سکھلائی آقا علیہ السلام کی الفت عشق اس کے دل کے اندر بھی ڈال دیا دین اسلام کی محبت ڈال دی تو ہماری انتقال کرنے کے بعد وہ بھی ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے. پہلی چیز حب نبیکم. دوسری چیز حب اہل بیتہ. کیا وہ بھی اہل بیتہ اور کچھ سکھلاؤ نہ سکھلاؤ دوسری چیزیں سکھلاؤ کہ اہل بیت طہار کی محبت بھی اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالیں.
اولاد کی محبت بھی ڈالو. تیسری چیز باقرات القرآن، اور قرآن کی تلاوت بھی دوستان زیوکار اپنی اولاد کے دلوں کے اندر لازماً بس کرو، ڈالو، اور ان کو اس چیز کی تلقین کرو، قرآن کریم ان کو سکھلاؤ. اب آخر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب دوستان زیوکار یہ محبت پر چل رہا حدیث مبارکہ میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے. اب ایک حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ان سے محبت نہیں کرتے. جی، ان سے محبت نہیں کرتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فلیس منی ولا انا منہ. ثلاث فرمایا کہ 3 لوگ جن کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلی چیز بغض علی، جی بغض علی، جس انسان کے دل کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بغض ہوگا، آقا نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہے اور نہ میں اس سے ہوں. دوسری چیز وَنَسْبُ أَهْلِ بَيْتِ، اور میرے اہل بیت طہار سے دشمنی رکھنے والا، وہ انسان بھی مجھ سے نہیں ہے. اور تیسری چیز وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانُ كَلَامٌ، اور جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم فقط کلام ہے، یہ فقط کلام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی، ایک تو علی کا بغض ہوگا، اہل بیت طہار سے دشمنی ہوگی، اور ایمان کو فقط کلام سمجھتا ہے اور قرآن کو فقط کلام سمجھتا ہے، وہ بندہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے. لہذا دوستان زیوکار ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت طہار کے ساتھ اپنی نسبتوں کو قائم کریں، اپنے دامن کو جوڑیں. اور یہ جتنی چیزیں میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری باتیں دوستان زیوکار حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی کتب سے، آپ کی خطابات سے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان باتوں کو سنے اور خود فائدہ حاصل کرے، کتابوں کو پڑھے یا خطابات کو سننا چاہے، تو آپ اگر پلے سٹور پر جائیں یا گوگل پر جائیں تو وہاں پر ایک منہاج القرآن ایک اپلیکیشن انسٹال کی ہے فہم الدین کے نام سے. بولیے کس نام سے؟ فہم الدین. فہم الدین کے نام سے اگر پلے سٹور پر جائیں یا گوگل پر جائیں تو آپ یہ فہم الدین یا اپلیکیشن لکھیں گے تو اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ابتدائی تھوڑا سا اس کے اندر پاسورڈ دینا پڑتا ہے، اپنا نام دینا پڑتا ہے. وہ آپ جب دیں گے دوسرے تیسرے دن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ ایک چھوٹا سا کلپ 15 سے 20 منٹ کا اس کے اندر حالات حاضرہ کے مطابق آتا ہے. آپ ڈائریکٹلی بھی حضور شیخ الاسلام کو سن سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور خود بھی استفادہ کریں، اپنی اولادوں کو بھی استفادہ کروائیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بارے دیگر جملہ قائدینوں کا سنان تحریک منہاج القرآن کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے آج میں چند لمحے حاضر ہوا. بالخصوص محترم مقام محترم سید فیاض الحسن شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبتوں کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہر ماہ چند لمحوں کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، سارے کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت طہار صحابہ کرام کے ترانے گاتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت. آمین.